حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ملال ہے۔ حضرات گرامی، روئے زمین پر اللہ کے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین آئے، ان میں ایک ولی مشہور و معروف ہے جن کا نام دنیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ بچپنے کا عالم تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جب 7 برس کی عمر ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 برس کی عمر ہو جائے تو بچے کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والد محترمہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی تاکید کی کہ بیٹے نماز پڑھا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے عرض کیا، میری ماں، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے کیا چیز حاصل ہوگی؟ تو بابا فرید الدین کی ماں نے عرض کیا، بیٹے جب تم نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ یہ شکر کے بہت شوقین تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے آپ کو وضو کرایا، اور وضو کرانے کے بعد آپ کو مصلی کے اوپر جانے کا حکم دیا، تو بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے ایک پڑیا بنائی شکر کی اور مصلی کے نیچے جا نماز کے رکھ دی۔ رکھنے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھنے کے لیے جب پہنچے، جیسے ہی آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں التجا کی، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنی ماں سے عرض کیا، ماں شکر کہاں ہے؟ ماں مجھے شکر کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی ماں نے عرض کیا، بیٹے جب مصلی پہ تو نے نماز ادا کی ہے تو جس کی عبادت تو نے کی ہے اسی مصلی کو اٹھا اور اسی رب نے تجھے شکر عطا فرما دے گا۔ جیسے ہی مصلی اٹھایا تو کیا دیکھا؟ مصلی کے نیچے ایک شکر کی پڑیا موجود تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر اسی دن سے نماز کے شوقین ہو گئے، نماز کے شوقین ہو گئے، اتنے شوقین نماز کے ہوئے کہ ایک دن بابا فرید الدین اپنے مکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے کچھ ساتھی آئے، آنے کے بعد درد کرتے، فرید آج جنگل کے اندر شکار کھیلنے چلنا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کے اندر شکار کھیلنے کے لیے جب پہنچے، جیسے شکار کھیل لیتے وقت ہوا نماز کا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا، بھائیو اب نماز ادا کر لو۔ مسجدوں سے آوازیں آئیں اذان کی ہیں، رب قدیر کا حکم آ چکا ہے، رب کا بلاوا مسجدوں سے آ چکا ہے، اب نماز ادا کرنی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھیوں نے کہا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے عرض کیا، جب نماز ادا کرو گے اللہ ہمیں اور آپ کو شکر عطا فرمائے گا۔ شکر کے بہت شوقین تھے۔ جیسے ہی آپ نے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بابا فرید الدین گنج شکر دریا کے کنارے لے گئے، وضو کرایا۔ وضو کرانے کے بعد آپ نے اپنے مصلوں کو، اپنے رومالوں کو بچھایا۔ آپ نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، فرید الدین جنگل کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں مکان کے اندر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، پروردگار آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا ہے، مالک ابھی تک میرے مکان کے اندر بیٹا ساتھ میں رہا، ابھی تک میں اسے شکر دے کر کے تیری عبادت کراتی رہی، میرا بیٹا عبادت میں تیری عبادت کرتا رہا، تیری حمد و ثنا کرتا رہا، مالک آج مجھ سے دور میرا بیٹا ہے، پروردگار آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مالک و مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، آج میرے بیٹے کو شکر کی پوری انتظام عطا فرما دے۔ یہاں ماں نے مکان میں دعا کی ہے، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جنگل میں جاؤ، جتنے بچے نماز پڑھتے ہیں ہر بچے کی جا نماز کے نیچے شکر کی پڑیا عطا فرما دو۔ اتنی بات کہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں کی یہاں دعا مانگنا تھی، یہاں دعا کرنا گھر میں تھا کہ قبول عرش الہی
پر رب قدیر نے قبول کیا ہے اور ہر مصلی کی نیز شکر کی پڑیا عطا فرما دی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ دعا مانگی ہے، مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا موجود تھی۔ اللہ کے رب قدیر نے اسی دن سے دنیا کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر کا نام شکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی دن سے بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب یہ بڑے ہونے کے بعد حضرت ایک جگہ پر پڑھا کہ جی یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے۔ جب مرید ہونے کے لیے بابا سرکار غریب نواز کے پاس گئے تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کیا تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ ہمارے بختیار کاکی کے پاس ہے، تم دہلی میں چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اتنا اجازت دی۔ اجازت دینے کے بعد حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب آپ دہلی میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو پیر و مرشد تھے حضرت بابا فرید بختیار کاکی، یہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے سوچا ہمیں اس کے پاس بھیج دیا، یہ تو بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ بس اتنی دل میں سوچنا تھا کہ حضرت بختیار کاکی نے اتنا سوچا سنا کہ یہ بختیار کاکی نے ان کے دل کو پڑھ لیا۔ آپ اندر حجرے میں گئے اور جب حجرے سے باہر نکل کر کے آئے تو عرض کرتے ہیں ارشاد فرمایا فرید اب تو میں جوان ہو گیا، ابھی تو سوچ رہا تھا بچہ تھا، اب تو میں جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دیکھ بال بھی سفید ہو گئے ہیں، داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، اب تو مرید ہو سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد پیر کی خدمت میں رہنے لگے۔ خدمت میں رہتے رہتے جب ٹھنڈ کا موسم زیادہ ہوا، ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں لیٹے سو رہے تھے۔ تہجد کا وقت ہوا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد عرض کرتے فرید وقت تہجد کا ہو گیا، ابھی سو رہے ہو، تہجد کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھو۔ حضرت بابا فرید الدین وقت ظہر تہجد کے لیے اٹھے۔ آپ نے وضو کرائی اپنے پیر و مرشد کو، جیسے ہی ٹھنڈا پانی ڈالا آپ کی چیخ نکلی، آہ نکلی ہے۔ عرض کرتے حضور مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے ہمارے پیر و مرشد کو تکلیف ہو اس پانی سے میں اپنے پیر کو وضو کراؤں، یہ فرید کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور آپ اجازت دیں میں بستی کے اندر سے پانی گرم کرا لاؤں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو اجازت ملی ہے۔ جیسے ہی آپ کو اجازت ملی آپ بستی کے اندر پانی لے کر کے ایک کٹورے میں گرم کرانے کے لیے پہنچے تو ایک مکان کے اندر سے آگ کی دھوئیں کی لپٹیں آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا فرید آیا ہوا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے پانی گرم کرانے کی حاجت ہے۔ اندر سے خاتون دروازے پر آئی، جب آپ کی آنکھیں مدھوشالہ دیکھی تو آپ کی آنکھوں پہ فدا ہو گئی، آپ کی آنکھوں پہ قربان خاتون ہو گئی۔ عرض کرتی فرید پانی ایک ہی شرط پہ اب گرم کیا جائے گا، بتاؤ وہ شرط کون سی ہے؟ تو بابا فرید الدین سے شرط رکھی پانی اسی وقت گرم کیا جائے گا جب پانی گرم کر کے میں آپ کو دوں، آپ اپنی آنکھیں مجھے نکال کر کے دینا پڑیں گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پانی گرم کر کے تم لاؤ، ساتھ میں چھری اور تشتری لے کر کے آؤ، میں تمہیں اپنی آنکھیں نکال کر کے دیتا ہوں۔ یہ پیر و مرشد ہوا کرتے ہیں، یہ مرید ہوا کرتے تھے کہ پیر کے لیے جسم کر کھال دینا پڑے تو کھال بھی دی جا سکتی ہے، جان دینا پڑے پیر کے لیے تو جان دی جا سکتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے جب پانی گرم ہو کر کے آیا آپ نے اپنی آنکھیں نکالی ہیں، آنکھیں نکال کے خاتون کو پلیٹ میں تشتری میں رکھی ہیں۔ خاتون جب لے کر کے چلی ہے، یہاں بابا فرید نے آنکھیں نکالی ہے، حضرت خواجہ معین الدین کے مرید حضرت بابا فرید الدین کے پیر و مرشد بختیار کاکی اپنے حجرے میں ملاحظہ فرما رہے کہ ہمارے مرید سے فرید سے آنکھوں کی نذرانہ ہو رہا ہے، آنکھیں نکال کر کے پانی کے بدلے میں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پیر آنکھیں دے رہا، یہاں فرید آنکھیں دے رہا ہے مرید، اور وہاں پیر ملاحظہ فرما رہے حجرے میں بیٹھ کر کے۔ جب آپ آنکھیں دے کر کے پٹی باندھ کے اپنے خانقاہ میں پیر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں فرید یہ آنکھوں میں پٹی کیسی بندھی ہے؟ تو عرض کرتے حضور آنکھ آ گئی ہے۔ آنکھ آنے کا مطلب محاورہ ہوتا کہ حضور آنکھ بہنے لگی ہے، آنکھ میں درد شروع ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے آنکھ پہ پٹی باندھ لی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد بختیار کاکی فرماتے فرید آنکھوں سے پٹی کھول دے، آنکھوں سے پٹی کھول دے۔ آپ نے کہا حضور آنکھ آ گئی ہے۔ بابا فرید کہتے حضور آنکھ آ گئی، ادھر پیر کہتے آنکھ آ گئی پٹی کھول دے۔ جیسے ہی آپ نے تیسری مرتبہ کہا بیٹے آنکھ آ گئی پٹی کھول دے، جب فرید
نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا ہے، جتنی روشنی پہلے آنکھوں میں تھی اس سے زیادہ بعد میں روشنی رب نے عطا فرما دی ہے۔ یہ پیر کا کرم تھا کہ پیر نے کہہ دیا باپ آنکھ آ گئی تو اللہ نے آنکھ واپس عطا فرما دی ہے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ اور ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی جنگ میں حضور کے ساتھ میں لڑنے گئے تھے تو آپ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، آپ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا۔ جب ڈھیلا آپ کی آنکھ کا باہر آیا تو حضور کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر کے پہنچے، حضور سے کی بارگاہ میں پہنچے، آقا فرماتے میرے صحابی بتاؤ آنکھ چاہیے یا آپ کو جنت چاہیے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ آقا قربان ہو جائیں، حضور آنکھ میری طرف سے عطا فرما دیں اور جنت آپ اپنی مرضی سے عطا فرما دیں۔ اتنی بات صحابی نے کہی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کی آنکھ کو لیا ہے، لینے کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھ میں لگایا اور لگانے کے بعد ڈیلے میں لگایا، آپ نے آنکھ اٹھا کر کے اس صحابی کی آنکھ پہ رکھ دی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کو رکھنا تھا، صحابی کا کہنا ہے کہ جتنی روشنی میری آنکھ میں پہلے تھی اس سے زیادہ حضور کا جب لعاب دہن لگا ہے اس سے کئی زیادہ ہماری آنکھ میں اللہ نے روشنی عطا فرما دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ معجزے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے یہ کرامتیں صحابہ کی، یہ کرامت اولیاء کرام کی تھی کہ جس چیز کو چاہیں اللہ کے رب قدیر کی مرضی سے اولیاء کرام اپنے اشارے سے اور رب کے کرم کے وسیلے سے جو چاہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے رب نے اپنے محبوبوں کو، اپنے چاہنے والوں بندوں کو وہ مقام اور وہ پاور عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ میرے سرکار غریب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے ایک صحابی آپ کے مرید تھے اور وہ بھی ایسے مرید اللہ والے تھے، نام جن کا حضرت علی ہیتی ہے۔ آپ بیچ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ لگی، سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے آپ نے مائک چھوڑی، ممبر چھوڑا، آپ اتر کر کے حضرت علی ہیتی کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب حضرت علی ہیتی کے قریب پہنچے تو حضرت علی ہیتی نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا پیر و مرشد سرکار بڑے پیر غوث اعظم کھڑے ہوئے، قدم پکڑے عرض کرتے حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ابھی آنکھ لگی تھی آقا، ابھی آنکھ لگی تھی۔ سرکار غریب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ہیتی تم سو نہیں رہے تھے، تمہارا جسم بغداد کے اندر تھا اور دل خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، آنکھیں حضور کے گنبد خضرا کا دیدار کر رہی تھی، جسم بغداد کے اندر موجود تھا۔ حضرت علی ہیتی کہتے حضور نہیں، ہماری ابھی آنکھ لگی ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں علی ہیتی بتاؤ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو زیادہ جب اصرار کیا بڑے پیر غوث اعظم نے، حضرت علی ہیتی کہتے حضور میں نے آنکھ میری لگی، میں نے کیا دیکھا؟ آپ کے نانا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنبد خضرا چھوڑ کر کے مدینے سے اٹھ کر کے آپ کے منبر رسول پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اتنی بات کہی حضرت علی ہیتی نے، بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں علی ہیتی تمہاری آنکھ لگی، تم نے دیکھا، ہمارے نانا مدینے سے آئے تھے اور میری آنکھ نہیں لگی، میں سویا نہیں، میں نے دیکھا ہمارے نانا مدینے سے چل کر کے آئے، میں نے اپنے نانا کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا ہے، قدموں کو بھی بوسہ دیا ہے اور میرے نانا نے مجھے سینے سے بھی اپنے لگایا ہے۔ میرے آقا مدینے سے چل کر کے منبر نور پر تشریف لائے ہیں۔ اس سے معلوم چلا ہے جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کے بولنے میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہو اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ سارے لوگ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔